آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے عرب میں قحط سالی اور فقراء افلاس عام تھا، مگر جب یہ سنہرا سال آیا تو تمام مصیبتیں عرب سے چھٹ گئی اور ہر طرف خوشحالی نمایاں ہو گئی۔ دنیا کی کایا پلٹ گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، ہر طرف بجلی کی کڑک آ کر خوشیوں کی گھنٹیاں بجانے اور گھٹائیں چھا چھا کر آتی اور پورے زور و شور سے جل تھل کر جاتی۔ البدیہہ نہایاں میں ہے کہ جب عبد المطلب نے اپنا پوتا ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا پایا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، میرا یہ بیٹا نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ابن سعد سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے تھے، گویا پیدا ہوتے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب ہی تمام بت گر گئے اور جب آپ نے جنم لیا تب بھی تمام بت گر گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب سے روایت ہے کہ میں کعبے میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ کے بت اپنی جگہوں سے گر پڑے اور سجدے کی سی حالت میں زمین پر اوندھے ہو گئے۔ ساتھ ہی میں نے کعبے کی دیوار میں سے ایک آواز سنی کہ خدا کے وہ محبوب پیدا ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں میں غیر اللہ کے معبود ہلاک ہوں گے، اور وہ محبوب مکہ کو بتوں کی پوجا سے پاک کر دیں گے، وہ لوگوں کو ایک اس خدا کی عبادت کا حکم دیں گے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ روزمرہ کی طرح جب لوگ اپنے خاص بت کے پاس آئے اور جس رات سرور کائنات پیدا ہوئے اس رات اس بت کو اوندھے منہ گرے پایا، انہوں نے اٹھا کر سیدھا وہ تھا کہ دوبارہ گر گیا، پھر سیدھا کیا مگر پھر بھی گر گیا۔ اس پر سب کو تعجب ہوا اور لوگوں نے کچھ اشعار پڑھے جن میں بت سے اس کی خاص وجہ پوچھی گئی تو بت کے اندر سے آواز آئی، ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے تمام مشرق و مغرب کے علاقے روشن ہو گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس رات کعبہ میں زلزلہ آیا جو 3 دن 3 رات تک رہا اور لرزش میں رہا، جس کو قریش نے بھی دیکھا۔ بات کی علامت تھی کہ اب اللہ کا گھر اللہ کے لیے خالی ہونے کا وقت آ گیا ہے اور ان سے پاک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح آپ کی مبارک پیدائش پر دنیا کی عظیم مملکت فارس ایران کے بادشاہ کے زبردست مضبوط محل کے اندر شگاف پڑ گئے اور زلزلے کی زد میں آ گیا اور اس کے 14 ستون گر پڑے۔ اسی طرح اس کے ملک میں جو آگ کے الاؤ بطور معبود کے جلتے رہتے تھے وہ تمام یکلخت فوراً بجھ گئے۔ الغرض یہ دن تمام دنیا کے معبود ان باطلا کے لیے آخری چیلنج تھا۔ اور پھر خاص طور پر ایران میں زیادہ علامتیں ظہور پذیر ہوئیں، جس کی گزیریں انہی میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس دن فارس کے چشموں کا پانی سوکھ گیا، اور فارس میں ان نشانیوں کی وجہ یہ تھی کہ ان کو آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا تھا کہ کیونکہ مستقبل میں ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز نے حضور کا خط مبارک پھاڑنا تھا اور اس کے بعد اس کی سلطنت کا پارا پارا ہونا تھا، جس کو تمام دنیا نے دیکھا اور اب سے ہی اس کی علامتیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ ابھی جو بادشاہ تھا وہ نوشیروہ تھا اور اس کے بعد پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نبوت پایا اور نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا۔